الرحمن الرحیم لأن هذه الافاعیل لها دوام بحدوث امثالها، اس لیے کہ یہ سب کام کون کون سے کاموں پر گنائے گئے؟ بولیے۔ یہ سب کام ایسے ہیں کہ اس کے لیے اسی کے مثل کاموں کے حدوث سے دوام ہے، یعنی ہمیشگی ہے۔ الا یرا انہ یضرف لها مدۃ یقال رکبت یوما ولبست یوما بخلاف الدخول، جیسے کیا تم نہیں دیکھتے، کیا دیکھا نہیں جاتا ہے کہ ان کاموں کے لیے مدت متعین کی جاتی ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے میں ایک دن سوار رہا، میں ایک دن، تو سواری کی مدت کو ایک دن سے تعبیر کیا جاتا ہے یا 2 دن سے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے لبست یومن، میں نے ایک دن کپڑا پہنا رہا، اس طرح لوگ بولتے ہیں۔ بخلاف الدخول، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ایک دن داخل ہوتا رہا، میں ایک دن داخل ہوا، یہ نہیں بولتے ہیں۔ دخول کا تعلق کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، انفصال، خارج سے انفصال ہو کر کے داخل سے مل جانا، اس کا نام دخول ہے۔ اس میں جو ہے وقت کی مدت نہیں بیان کی جاتی۔ لأنہ لا یقال دخلت یومن، اس لیے کہ دخلت یومن دخول تو 1 سیکنڈ کے لیے ہو جاتا ہے نا، تو ایک دن داخل ہوتا رہے گا کیا؟ ایک دن آپ کپڑا پہن کے کنٹینیو رہ سکتے ہیں، اس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، کنٹینیو کپڑا آپ پہن کے رہیں گے، لیکن کنٹینیو داخل ہوتے رہیں گے، ایسا ہوگا کیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ آپ گیٹ میں ایک بار داخل ہو گئے تو 1 سیکنڈ میں معاملہ ختم ہو گیا، ایسا تھوڑی کہ یہ دخول جو کنٹینیو ایک دن بھر چلتا رہے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اس لیے دونوں مسئلے کا حکم الگ الگ ہوگا۔ لأنہ لا یقال دخلت یومن بمعنی المدت والتوقیت، مدت اور توقیت کے معنی میں دخلت یومن نہیں کہا جائے گا۔ ولو نوى الابتداء الخالص یصدق، ہاں اگر اس نے گھر میں رہتے ہوئے قسم کھائی تھی نا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو اگر اس نے ابتدائے خالص کی نیت کی تھی تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ لأنہ محتمل کلامہ، اس لیے کہ یہ والا معنی کہ میں نے بھئی ابھی تو داخل ہوں، میں ابھی تو، لیکن میں نے جو قسم کھائی کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر کے دوبارہ داخل نہیں ہوں گا۔ جی، ابتدائے خالص سے نئے سرے سے دخول کا، دخول کی اس نے کیا کی ہو، نیت کی ہو، یا کپڑا ہے تو نئے سرے سے کپڑا، یہ کپڑے وغیرہ پہننے کی بات ہو رہی ہے، نئے سرے سے کپڑا پہننے کی، ایک کپڑا پہن کر کے ہے کہا خدا کی قسم میں یہ کپڑا پہنوں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے، یا اس طرح اور کچھ کہا، جو بھی قسم یمین، اور اس میں نیت اگر اس نے یہ کی ہے، اگر پہنا ہی رہا تب تو حانث ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہ نیت کی کہ میری مراد یہ ہے کہ میں اس کو اتار کر واپس نئے سرے سے اس کپڑے کو پہنوں تو کیا ہے، حانث ہو، تو یہ اگر نیت کی ہے تو اس کی نیت کی تصدیق کی جائے گی۔ کتنے؟ 7؟ 18 کل کے دن۔ اسی طریقے سے گاڑی پہ سوار ہے، گاڑی پہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا خدا کی قسم میں اس گاڑی کی سواری، تو حانث ہو جائے گا، کچھ دیر سواری اسی پر کنٹینیو رہا۔ کیوں؟ لأن هذه الافاعیل لها دوام بحدوث امثالها، اس جزئیے کے تحت کہ یہ سب کام ایسے ہے کہ اسی کے مثل حدوث سے ان کاموں کے لیے دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ کہ ابھی کہا کہ میں اس گاڑی پہ خدا کی قسم اس گاڑی کی سواری نہیں کروں گا، اور 2 سیکنڈ تک اسی گاڑی پر کیا رہا وہ، تو 1 سیکنڈ سواری، پھر دوسرے سیکنڈ سواری، پھر تیسرے سیکنڈ سواری، یہ ہے حدوث امثال۔ یہ کیا ہے؟ تو کنٹینیو، کسی کام کے کنٹینیو ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کام کنٹینیو چل رہا ہے، اسی کے مثل کام، ابھی 1 سیکنڈ میں جو کام ہوا، پھر وہی دوسرے سیکنڈ میں، پھر وہی تیسرے سیکنڈ میں، پھر وہی چوتھے سیکنڈ میں، یہ ہو رہا ہے نا۔ میں کنٹینیو اس کو دیکھ رہا ہوں، تو ہر سیکنڈ میں دیکھنا تو دوسرے دیکھنے کے مثل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو کہا کہ یہ کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمیشگی ہے، بحدوث امثالہا، اسی کے مثل کاموں کے پیدا ہونے سے۔ تو اگر کہا کہ میں اس کار پہ سواری نہیں کروں گا، اور پہلے سے کیا ہے، اور 2 سیکنڈ اور اس پر سوار رہا بلا عذر کے، تو حانث ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد یہ تھی کہ میں جب اس کار سے اتر جاؤں گا پھر نئے سرے سے سواری نہیں کروں گا،
تو یہ معنی پہ کی اس کی تصدیق کی جائے گی لأنہ محتمل کلام ہی، اس لیے کہ یہ اس کے کلام کا کیا ہے، ہدایہ میں اتنی تاخیر سے سمجھیں گے تو کیا نصاب نکلے گا، جلدی جلدی سمجھا کریں۔ قال من حلف لا يسكن هذه الدار، کسی نے قسم کھائی کہ میں اس گھر میں داخل، صرف مسائل تفریعات تو بیان کی، کوئی قاعدہ تو بیان نہیں کر رہے ہیں، مثالیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، قاعدہ سمجھنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ کسی نے کہا میں اس گھر میں داخل نہیں رہوں گا، یسکنو کا لفظ ہے، یدخلو نہیں ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ فخرج بنفسہ، خود نکل گیا، ومتاعہ واہلہ فیہا، اور اس کے سامان اور اس کے گھر والے کہاں ہیں، تو کیا کہا جائے گا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ رہا ہے؟ میں یہاں ہوں، کیا کہا جائے گا کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں نہیں رہتا ہوں؟ اگر میرا سامان جس گھر میں ہے تو میں وہیں کرانے والا ہوں نا، تو ابھی حانث ہو جائے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جبکہ اس نے بیوی بچوں کا اور سامان کے نکالنے کا ارادہ نہیں کیا، اور ارادہ کر لیا ہے، اور گاڑی والے سے بات کرے کہ بھیا وہ گاڑی لگا دو، سامان نکالنا ہے، 2 لڑکے کو لگا دیا، چل بھی فریج نکال، پلنگ نکال، تو حانث نہیں ہوگا۔ اگرچہ بھی کچھ دیر تک رہے گا، وہ یہ بولنے کے کچھ دیر کے بعد رہے گا، لیکن بیر کرنے کا، اس کو قسم پوری کرنے کا موقع تو دیا جائے گا، اس لیے ابھی حانث نہیں ہوگا جب نیت کر لے۔ اور اگر خود نکل گیا اور بیوی بچوں کو کہا کہ وہ پڑھا رہا ہے، میں تو نہیں رہتا نا، تو یہ نہیں، کیونکہ بیوی بچے رہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی اسی گھر میں رہنے والا کہلائے گا۔ یہی عرف ہے نا، یہی کیا ہے، عرف ہے۔ من حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه واهله فيها ولم يرد الرجوع اليها، اور اس کی طرف پھرنے کا بھی اس نے ارادہ، نکل گیا اور سوچ لیا کہ میں اب واپس گھر کی طرف، حنث، اس کے باوجود کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا۔ لأنہ یعد ساکنا ببقاء اہلہ ومتاعہ فیہا عرفاً، اس لیے کہ عرفاً اس گھر میں اس کے سامان اور اس کے گھر والوں کے باقی رہتے ہوئے یہ خود ساکن کہلائے گا۔ لأنہ یعد ساکنا، اس لیے کہ اس کو ساکن شمار کیا جائے گا، ببقاء اہلہ، اس کے گھر والوں کے اس گھر میں باقی رہنے کی وجہ سے، ومتاعہ، اور اس کے سامان کے باقی رہنے کی وجہ سے، فیہا، کہاں، اس گھر میں، عرفاً، عرف کے اعتبار سے۔ فإن السوقی، یا عامۃ نہارہ فی السوق، اس لیے کہ بازار میں رہنے والا عام طور پر پورا دن بھر کہاں رہتا ہے، لیکن کیا کہا جاتا ہے، اس کو بازار کا رہنے والا ہے، بلکہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کا ساکن کہلاتا ہے۔ وَيَقُولُ أَسْكَنَ سَكَّتَ كَذَا، اور وہ کہتا ہے اسکنو سکتہ کذا، میں فلاں گلی میں رہتا ہوں، حالانکہ وہاں جا کے صرف 6 گھنٹہ رات گزارتا ہے، اب باقی 18 گھنٹے کہاں رہتا ہے، وہ باہر رہتا ہے، اس کے باوجود ساکن کہاں کا کہلاتا ہے، اس مکان کا جہاں وہ 6 گھنٹے جا کے گزارتا ہے، 8 گھنٹے گزارتا ہے۔ والبیت والمحلۃ بمنزلۃ الدار، اور بیت اور محلہ بھی جو ہے کس کی منزل میں ہے، دار کی منزل میں ہے۔ ولو کان الیمین علی المصر، اور اگر قسم کس پر ہو، شہر پر ہو، کہ میں شہر میں نہیں رہوں گا، کیا قسم کھائی اس نے، میں ناگپور شہر میں اب نہیں رہوں گا۔ لا يتوقف البر علی نقل المتاع والاہل فیما روی نبی یوسف، لأنہ لا، تو اب یہاں پہ بر کو موقوف نہیں کیا جائے گا نقل متاع اور نقل اہل پر، یعنی اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ سامان بھی اس شہر سے تم ہٹا دو اور بیوی بچوں کو بھی وہاں سے کیا کر لو، بلکہ خود اگر نکل کر دوسرے شہر میں چلا گیا، بولو بھائی، تو حانث نہیں ہوگا، ایک روایت میں، اور ایک روایت میں کہا گیا کہ نہیں، سب کو کیا کرنا پڑے گا وہاں سے۔ دیکھیے کہتے ہیں لا يتوقف البر علی نقل المتاع والاہل، تو قسم کو پوری کرنا یہ موقوف نہیں رہے گا۔ قسم کو پوری کرنا کس کا ترجمہ کیا، بر یا بر، دیکھ لیجیے گا مصدر، اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں میں، موقوف نہیں رہے گا نقل متاع پر، والاہل، اور نقل اہل پر، فیما روی نبی یوسف، امام ابو یوسف سے مروی ایک روایت کے مطابق، لأنہ لا يعد ساکنا فی الذی انتقل عنہ عرفاً، اس لیے کہ جس جگہ سے وہ منتقل ہو چکا عرفاً، وہاں کا رہنے والا نہیں کہلاتا، یعنی جس شہر سے وہ منتقل ہو کر کسی اور شہر میں جا کے بس گیا ہے، رہ رہا ہے، تو اس شہر کا اس کو رہنے والا، بخلاف الاول، بخلاف پہلی صورت کے، یعنی گھر والی صورت میں، کہ اگرچہ وہ چلا گیا، بیوی بچے اگر گھر میں ہے تو گھر ہی کا کیا کہلائے گا، رہواسی کہلائے گا۔ والقریۃ بمنزلۃ المصر فی الصحیح من الجواب، اور گاؤں بھی مصر کی جگہ میں ہے مسئلے کی صحیح صورت میں، یعنی کسی گاؤں کے بارے میں کہا میں اس گاؤں میں اب نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، اور وہ نکل کر کہیں اور جا کے چلا گیا، اس گاؤں میں آنے کا اس کا ارادہ، تو اگرچہ اس کی بیوی بچے ہوں تو بھی حانث نہیں ہوگا، لیکن مکان کے بارے میں حانث ہو جائے گا۔
اس کا ثم قال ابو حنیفہ، پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لا بد من نقل کل المتاع، وہ نا گھر کے بارے میں مسئلہ چل رہا ہے نا، تو کتنا سامان نکالنا پڑے گا اس کو، کتنا، کچھ سامان اندر رہ جائے تو ہمارے عرف میں یہ ہے کہ جو چیزیں نکالی جا سکتی ہے وہ نکال لے، اور کہا جائے گا اب یہ اس گھر میں اس کا کچھ سامان بچا نہیں تو حانث نہیں ہوگا۔ اور اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامان جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، فریج پڑا رہ گیا، پلنگ پڑا رہ گیا، تو ابھی بھی اسی گھر کا یہ رہواسی کہلائے گا۔ ضروری چیزیں وہاں سے کیا ہونی چاہیے؟ امام اعظم نے تو یہ کہا کہ ساری چیزیں نکلنی ضروری ہے۔ کہتے ہیں امام اعظم نے فرمایا لا بد من نقل کل المتاع، ہر طرح کے سامان کا نقل، شفٹنگ، نقل یعنی شفٹ کرنا، شفٹ ہونا، ہر طرح کے سامان کا نقل جو ہے کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی ضروری ہے کہ اس گھر سے ہر طرح کے سامان کیا کر دیے جائیں؟ نکال دیے جائیں۔ حتی لو بقیہ وطد یحنس، یہاں تک اگر ایک کھیل بھی باقی رہ جائے تو، بولو بھائی، لأن السکن قد ثبت، بالکل اس لیے کہ رہائش جو ہے کل سامان سے ثابت ہوتی ہے۔ رہائش کس سے ثابت ہوتی ہے؟ فیبقى ما بقی شیء منہ، تو سامان میں سے کچھ باقی رہا تو رہائش بھی کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا یعتبر نقل الاکثر، اکثر سامان کا شفٹ ہو جانے کا کیا کیا جائے گا؟ اکثر سامان وہاں سے ڈھو کے لے کے چلا گیا تو ابھی قسم اس کی نہیں ٹوٹے گی، وہ حانث نہیں ہوگا۔ لأن نقل الکل قد یتعذر، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے سامان کو اٹھانا متعذر ہوتا ہے نا۔ وہ مثال چٹائی بچھی چپک گئی ہے ٹائلز کے اندر، اب کہاں اس کو نکالیں گے؟ بولتے یار رہنے دو، پنکھا کھولنے والا کوئی دکھ نہیں رہتا، رہنے دو، کوئی کرایہ دار آئے گا تو رہے گا، اس کے اندر نہیں چاہیے اپنے کو پنکھا۔ وہ ہینگر لگا ہوا ہے تو بولتا ہے کیا نکالنا ہے، اس کو ٹوٹ جائے گا، رہنے دو، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہر طرح کے سامان کا اٹھانا یہ کیا ہے؟ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا یعتبر نقل ما یقوم به، یہی زیادہ سمجھ میں بات آتی ہے اس زمانے میں، یعتبر نقل ما یقوم به قد خدائیتہ، قد خدائیہ کہتے ہیں گھر زندگی گزارنے کے لیے ضروری سامان، جس کو ہوم اپلائنس کہتے ہیں اس زمانے میں، کیا کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ ہوم اپلائنس سمجھتے ہیں کیا؟ یعنی گھر میں جو ضروری چیزیں ہیں، پلنگ ہے، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، الماری ہے، اس طرح کی چیزیں، پنکھا ہے، کولر ہے، بستر ہے، یہ قد خدائیہ ہے، گھریلو سامان۔ کہتے ہیں کہ امام محمد نے فرمایا کہ یعتبر، اعتبار کیا جائے گا، نقل ما یقوم به قد خدائیتہ، ان چیزوں کا اٹھانا جو قد خدائیہ کے قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ یعنی گھریلو سامان کے قائم مقام۔ لأن ما وراء ذلك، اس لیے کہ ان کے علاوہ جو سامان ہے لیس من السکنا، وہ سکنا میں سے نہیں ہے۔ قالوا هذا احسن وارفق بالناس، فقہاء نے فرمایا کہ یہ والی صورت زیادہ حسن اور لوگوں کے لیے زیادہ نرم ہے نا، کہ جو ضروری چیزیں وہاں سے، اب وہ ٹوٹا جوتا پڑا ہوا ہے، ٹوٹی چپلیں پڑی ہوئی ہے، تو اس طرح کے سامان لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو وَيَنبَغِي أَن يَنْتَقِلَ إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ بِلَا تَأْخِيرٍ حَتَّى يَبِرَّ، اور مناسب یہ ہے کہ وہ دوسرے مکان کی طرف بغیر کسی تاخیر کے چلا جائے یہاں تک کہ اس کی قسم کیا رہے؟ پوری رہے، ٹوٹے رہے۔ فَإِنْ انْتَقَلَ إِلَى السُّكَّةِ أَوْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالُوا لَا يَبِرُّ دَلِيلُهُ فِي الزِّيَادَاتِ، تو اگر وہ سکہ یعنی محلے کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی گلی کی طرف، ٹھیک ہے، کسی گلی میں چلا گیا، منتقل ہو گیا، یا کہاں چلا گیا؟ مسجد کی طرف چلا گیا، قالو، تو فقہاء نے کہا لا یبر، ابھی اس کی قسم پوری نہیں ہوگی۔ دلیلہ فی الزیادات، اس کی دلیل زیادات میں ہے کہ ان من خرج بعالی من مصر، کہ اگر ان بے شک وہ شخص جو اپنے بال بچوں کے ساتھ نکلا شہر سے، فما لم یتخذ وطنا آخر یبقى وطنہ الاول فی حق الصلاۃ، تو جب تک وہ کسی دوسرے شہر کو اپنا وطن نہ بنا لے نماز کے حق میں، یہی اس کا کیا رہے گا؟ وطن رہے گا، ٹھیک ہے۔ قضا حاضہ، اس کو اس طریقے سے یاد کر لو، مطلب یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، تو اب قسم پوری کرے اس طریقے سے گھر سے تو نکل بھی جائے اور ساتھ ساتھ کسی اور مکان میں جا کر شفٹ بھی ہو جائے۔ گلی محلے میں رہے گا تو بھی کہا جائے گا کہ تم یار ابھی کوئی مکان ابھی تک دیکھے نہیں ہو، اسی مکان میں رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ تو سمجھ میں آئے گا کہ اب اس نے ارادہ اس مکان کے چھوڑنے کا نہیں کیا ہے، کچھ دیر کے لیے بس سامان نکال لیا ہے، تو کب اس کی قسم پوری مانی جائے گی؟
جب یہ دوسرے گھر میں کیا ہو جائے شفٹ ہو جائے. اس مسئلے کو اس مسئلے سے تشبیہ دیا کہ جیسے کوئی شہر سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے تو جب تک کہ دوسرے شہر میں جا کر بس نہ جائے پہلا شہری اس کا کیا رہے گا وطن اصلی رہے گا, ادھر ادھر گھومتا رہے گا اگرچہ وہ. باب الیمین فی الخروج والاتیان والرکوب وغیرہ ذالک, نکلنے اور آنے جانے اور سواری کرنے وغیرہ کے بیان میں قسموں کا بیان. آنا جانا سواری کرنا, یہ تین کام ایسے ہیں کہ انسان ان تینوں سے سابقہ زیادہ پڑتا ہے. ادھر گئے ادھر آئے اس طرح چلتے رہتا, اس پر بیٹھے اس سے اترے. قال من حلف لا یخرج من المسجد, کسی نے قسم کھائی کہ وہ مسجد سے نہیں نکلے گا. کیا قسم کھائی؟ اب نہیں نکلے گا قسم کھا لی. اب اس نے دماغ لگایا کہ کب تک میں مسجد میں بیٹھا رہا ہوں, بھوک لگ گئی ہے, کھانا ہوٹل میں کھانے جانا ہے. تو اس نے ایک آدمی کو کہا کہ ادھر آؤ یار, میں نے قسم کھائی ہے کہ میں مسجد سے نکلوں گا نہیں, مجھے اٹھا کر کے نکال دو, ہے نا, اس طرح کرو. فامر انسان, ایک انسان کو اس نے حکم دیا. فحملہ, اس کو کیا کیا اس نے حملہ اٹھایا. فاخرج, پھر اس انسان نے اس کو حنسا, تو بھی کیا ہو جائے گا لأن فعل المامور مضاف الی العامر, اس لیے کہ مامور جس کو آپ نے حکم دیا اس کا کام اصل میں منسوب ہوگا کدھر عامر کے کام کی طرف. مزدور نے مکان بنایا تو کہا جائے گا فلاں انجینئر نے مکان بنایا, کیونکہ ان کو حکم دینے والا ٹھیکیدار, اور ٹھیکیدار کو حکم دینے والا کون ہے انجینئر نا, اس لیے کہا جائے گا فلاں آدمی نے مکان بنایا. تو مامور نے جو کام کیا وہ کام منسوب ہوتا ہے کدھر, اس کا نکالنا گویا کہ خود اس کا نکلنا ہے. فصار کما اذا رکب دابۃ فخرجت, یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اگر وہ مسجد میں سے نہ نکلنے کی قسم کھائی تھی اور پھر اندر جو ہے ٹو ویلر منگا لے اور ٹو ویلر پر اسٹارٹ کر کے نکل گیا, تو ابھی کیا ہو جائے گا انیس ہو جائے گا. کما فصار کما اذا رکب دابۃ, تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کسی سواری پر سوار ہوا. فخرجت, پھر وہ سواری کیا ہو گئی نکل گئی, اور سواری کے ساتھ یہ بھی اس پر بیٹھا رہے گا نا, تو یہ بھی نکل جائے گا, تو بھی آنس ہو جائے گا. وَلَوْ أَخْرَجَهُ مُكْرَهًا, اور اگر اسے کیسے نکالا گیا زبردستی کھینچ کھانچ کر کے. لم یحنس, تو حانس لأن الفعل لم ينتقل الیہ, اس لیے کہ اب نکلنے کا کام اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا. لعدم الامر, حکم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کہا نہیں تھا. وَلَوْ حَمِلَهُ بِرِضَاهُ, اور اگر اس کو اٹھایا اور وہ راضی بھی ہے, کیا ہے اس کی رضا سے اس کو اٹھایا. لا بِأَمْرِ, اس کے حکم سے نہیں. لا يحنس فی الصحیح, صحیح مذہب میں حانس نہیں ہوگا. لأن الانتقال بالامر لا بمجرد الرضا, اس لیے کہ انتقال یعنی مسجد سے نکلنا کب یعنی کام کی نسبت, جو انتقال سے مراد کیا ہے کام, اس کی طرف, یہ کام اس کی طرف منتقل ہوگا. یہ کب ہوگا بالامر, حکم دینے سے. لا بالرضا, رضا سے نہیں. قال ولو حلف لا يخرج من داره الا الى جنازہ, کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گا مگر کس کام کے لیے جنازے کی نماز کے لیے. فخرج الیہا, پھر جنازے کے لیے نکلا. ثم اتا حاجتا اخرى, پھر دوسرے کام بھی کر لیا. ثم اتا حاجتا اخرى لم یحنس, تو حانس کیونکہ دوسرا کام کرنا تابع ہو کر کے ہے. کیسے ہے, اور اگر کہا کہ میں جنازے کے لیے ہی نکلوں گا, کسی اور کام کے لیے نکلا, کسی اور کام کے لیے, اور پڑھ لیا جنازہ بھی, تو کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں, اصل نکلنا دیکھا جائے گا. کہتے ہیں لأن الموجود خروج المستثنى, اس لیے کہ جو موجود ہے, اس لیے کہ جو موجود ہے وہ ایسا خروج ہے جو کیا ہے مستثنی ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نہیں نکلوں گا مگر کس کے لیے, تو ابھی جو موجود ہے یعنی جو بات پائی گئی ہے باہر نکلنے والی بات, یہ مستثنی والی بات ہے. والمضی بعد ذلك ليس بخروج, اور اس کے بعد جو کچھ دیر ٹھہرا رہا دوسرے کاموں کے لیے, وہ خروج نہیں ہے. نکلا تھا کس کے لیے, اب کچھ دیر باہر ٹھہر گیا, تو ٹھہرنا خروج نہیں ہے, اس لیے حانس نہیں ہوگا. ہاں نکلا غیر جنازہ کے لیے اور ادھر 10 جنازے پڑھ کے آ گیا, تو کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وذالک لیس بخروج, اور یہ خروج نہیں ہوگا. کیا خروج نہیں ہوگا, اندر باہر جو رہ کر کے اس نے کام کیا جنازہ پڑھنے کے بعد, یہ خروج نہیں ہوگا. ولو حلف لا یخرج الی مکہ, اور اگر قسم کھائی کہ مکہ کے لیے نہیں نکلے گا, کیا قسم کھائی مکہ کی طرف نہیں نکلے گا. فخرج یریدها, تو نکلا اسی کا ارادہ کرتے ہوئے مکہ ہی جانے کے لیے. ثم رجع, پھر کیا ہو گیا واپس ہو گیا. حانس, تو بھی کیا ہو جائے گا لوجود الخروج علی قصد مکہ, کیونکہ مکہ کے ارادے پر خروج پایا گیا. وہ شرط, اور یہی قسم میں کیا تھی اذ الخروج هو الانفصال من الداخل الى الخارج, اس لیے کہ خروج کا مطلب مکہ پہنچنا نہیں ہے,
بلکہ مکہ کے لیے 1 سیکنڈ نکلا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ ادھر خروج والانفصال من الداخل الى الخارج، اس لیے کہ خروج کہتے ہیں داخل سے خارج کی طرف، داخل سے جدا ہو کر خارج کی طرف جانے کو، داخل سے جدا ہو کر۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِيهَا، اور اگر قسم کھائی لا يدخلها نہیں بلکہ اوپر چلی لا یخرج الی مکہ، کیا عبارت تھی اوپر؟ مکہ کے لیے نہیں نکلے گا، اور اگر قسم کھائی مکہ نہیں آئے گا، جائے گا، اردو زبان میں بولیں گے مکہ نہیں جائے گا، یوں کہا لم یحنس، جائے گا نہیں، مکہ نہیں پہنچے گا، اردو زبان میں بولیے مکہ نہیں پہنچے گا، یوں کہا لم یحنس، حانس نہیں ہوگا حتی یدخلها، یہاں تک کہ مکے میں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے، لأنہ عبارت عن الوصول، اس لیے کہ اتیان کس معنی میں ہے؟ لأنہ عبارت عن الوصول، اس لیے کہ وہ یعنی اتیان عربی زبان میں وصول کے معنی میں، پہنچنے کے معنی میں، تو اگر اردو زبان میں کہا مکہ نہیں جائے گا، مکہ نہیں پہنچے گا، مکے میں داخل نہیں ہوگا، ان سب صورتوں میں دخول کیا ضروری ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، یہ فَأْتِيَا یہ آیت پیش کی گئی اس معاملے میں کہ اتیان کس معنی میں ہے؟ وصول کے معنی میں، جیسے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ کا معنی ہوگا فرعون کے پاس پہنچو، فَقُولَا پھر اس سے کہو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا گیا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذْهَبُ إِلَيْهَا، اور اگر قسم کھائی عربی زبان میں لا یذهب الیہا، کیا قسم کھائی؟ اب اردو زبان میں لا یاتیہا اور لا یذهب الیہا دونوں کیا ترجمہ کریں گے؟ لگ بھگ میں نہیں جاؤں گا یہ ترجمہ کریں گے نا، وہ نہیں جائے گا، لیکن اتیان اور ذہاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قیل ہوا کل اتیان، کہا گیا کہ ذہاب بھی کس کی طرح ہے؟ اتیان کی طرح۔ قیل کل خروج، اور کہا گیا کہ ذہاب کس کی طرح ہے؟ خروج کی طرح ہے۔ والاصح، اور یہی زیادہ صحیح ہے، لأنہ عبارت عن الزوال، اس لیے کہ ذہاب میں زوال کا معنی ہے، لأنہ عبارت عن الزوال، اس لیے کہ وہ یعنی ذہاب زوال کے معنی میں ہے، نام ہے زوال کا، اس لیے کہ وہ نام ہے زوال کا، اور زوال کس چیز کا؟ قیام کا زوال، ذہاب کریں گے تو قیام کا کیا ہو جائے گا، اور خروج میں بھی کیا ہوتا ہے؟ زوال ہوتا ہے، دخول کا۔ قال وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْبَصَرَ، کسی نے قسم کھائی کہ وہ بصرہ ضرور آئے گا، وہ ضرور بصرہ آئے گا، آپ نے قسم کھائی کہ میں بمبئی ضرور آؤں گا، یوں قسم کھا لی۔ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَ، تو وہ نہیں آیا یہاں تک کہ مر گیا، تو حانس کب ہوگا؟ حنس فی آخر جزء من اجزاء حیاتی، تو اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ کیا ہوگا؟ لأن البر قبل ذلك مرجو، اس لیے کہ اس سے پہلے قسم کو پوری کرنے کی امید ہے، ٹھیک ہے؟ آج انتقال ہوا تو آج سے پہلے حانس نہیں ہوگا، ابھی سے پہلے کچھ دیر پہلے حانس ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج سے پہلے کل پرسوں جو پیچھے زمانہ ہے اس میں بمبئی جانا اس کے لیے کیا تھا؟ ممکن تھا، قسم پوری کر سکتا تھا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِيَنَّهُ غَدًا، اور اگر کیا قسم کھائی کہ وہ بصرہ کل ضرور پہنچے گا، آئے گا، کیا قسم کھائی؟ یا آپ نے قسم کھائی کہ میں کل بمبئی ضرور آؤں گا، ان استطاع، اگر اسے طاقت رہے، کیا قسم کھائی؟ اگر میں مستطیع رہا تو، جس کو اردو میں ہو سکے تو میں کل بمبئی خدا کی قسم ضرور آؤں گا، یوں کہا ہو سکے تو ہو سکے سے کیا مراد ہے؟ آگے دیکھیے فہذا علی استطاعت الصحت دون القدرت، تو یہ صحت کی استطاعت پر معمول ہوگا، قدرت کی استطاعت پر نہیں، یعنی آپ اگرچہ جانے پر قادر نہ ہو لیکن جا سکتے ہیں اگر، ہے نا، یعنی قوت حاصل ہے آپ کو جانے کی تو حانس ہو جائیں گے۔ وفسروا فی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر میں اس طرح اس کی تفسیر کی ہے، قالا، کہا اذا لم یمرض، اگر وہ بیمار نہیں تھا، بیمار نہ رہے، ولم یمنعہ السلطان، اور نہ ہی اس کو سلطان روکے، ولم یجی امر لا یقدر علی اتیانہ، اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس کے سبب اس کے اتیان پر قادر نہ ہو پایا، فلم یاتی، اس کے باوجود نہیں آیا، ان تینوں کام کے نہ ہونے کے باوجود، نہ تو اس کو کوئی بیماری تھی، نہ تو اس کو بادشاہ نے یا اس زمانے میں نیتا وغیرہ نے اس کو روکا، یا پولیس وغیرہ نے روکا، وہاں داخل ہونے سے ایسا ہوتا نا کہ کوئی کہیں جانا چاہتا تو روک دیتا کہ یہاں نہیں جا سکتے آپ۔ اب کسی نیتا آدمی نے قسم کھا لی کہ وہاں چونکہ ظلم ہوا ہے فلاں پر، میں ضرور اس شہر میں جا کے آندولن کروں گا، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ اس کو وہاں جانے سے، تو اس طرح کچھ ہو گیا۔ ولم یجی امر، نہ کوئی ایسی بات ہوئی لا یقدر علی اتیانہ، جو اس کے اتیان پر قادر، جس کے سبب اتیان پر قادر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ تینوں بات نہیں تھی، فلم یاتی، اس کے باوجود وہ
نہیں آیا حنسا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ استطاعت صحت اس کو حاصل ہے۔ وَإِنْ عَنَا استطاعت القضائی، اور اگر وہ مراد لے استطاعت سے مراد کون سی استطاعت؟ استطاعتی قضا، کون سی؟ یعنی قاضی اگر نہ روکے تو سلطان کی بات نہ ہو بلکہ کس کی بات ہو؟ اس زمانے میں دو طرح کے آرڈر چلتے تھے، سلطان کا الگ اور قاضی کا الگ۔ تو استطاعت قضا مراد ہے تو دُجِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالیٰ، تو اس کے اور اللہ کے درمیان اس کی کیا کی جائے گی؟ تصدیق کی جائے گی، اور کہا جائے اگر قاضی نے اس کو روک دیا ہے، قاضی نے اس کو روک دیا ہے اور نہیں گیا تو حانث نہیں ہوگا، لیکن قضاءً نہیں بلکہ صرف کیسے؟ دیانتاً۔ وَهَذَا لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْاِسْتِطَاعَةِ فِيمَا يُقَارِنُ الْفِعْلِ، ایسا اس لیے ہے کہ حقیقت استطاعت اس صورت میں ہے جو فعل سے ملا ہوا ہو۔ حقیقت استطاعت جو ہے کس صورت میں ہوتی ہے؟ وَيُطْلَقُ الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَاتِ، اور استطاعت بولا جاتا ہے آلات کی سلامتی پر، یعنی آپ کے پیر وغیرہ کیا ہے؟ سلامت ہے۔ وَصِحَّةِ الْأَسْبَابِ، اور اسباب کی صحت پر، جوتا، سواری کے جانور، یہ سب بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ فی المتعارف، کس میں؟ عرف میں۔ عرف میں جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب کوئی نئی پرابلم آ جائے وہ الگ مسئلہ ہے، اگر یہ ساری صورتیں موجود ہے اور پھر بھی نہیں گئے تو کیا ہو جائے گا بندہ؟ فَإِنَّ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، تو مطلق کے وقت، یعنی جب مطلقاً کہا کہ اگر میں استطاعت رکھوں تو بمبئی ضرور جاؤں گا، تو استطاعت سے صرف اتنی استطاعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ استطاعت قدرت نہیں، استطاعت صحت کافی ہے۔ فَإِنَّ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، تو مطلق بولنے کے وقت جو ہے اسی معنی کی طرف اس کو پھیرا جائے گا۔ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الْأَوَّلِ دِيَانَةً، اور پہلی والی نیت بھی دیانتاً کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِ، اس لیے کہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے۔ یعنی اگر قاضی کی قضا والے استطاعت کی نیت کے بجائے پہلی نیت کر لی کہ استطاعت صحت مراد تھی، کیا مراد تھی؟ تو بھی صحیح ہے۔ ثُمَّ قِيلَ يَصِحُّ قَضَاءً، أَيْضًا پھر کہا گیا کہ اس صورت میں پہلے والے کلام، اپنے کلام سے پہلی والی صورت کی نیت کی تو قضاءً بھی اس کی بات کیا مانی جائے گی؟ اصل میں روکنا، کسی شہر میں داخلے سے روکنے والی کئی چیزیں اس زمانے میں ہوتے تھے، سلطان کا منع کرنا، قاضی کا منع کرنا، اس کی طبیعت کا ناساز ہونا، بارش پانی کا بہت زیادہ کیچڑ کا ہو جانا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کون سی اس نے استطاعت کہا نا کہ اگر میں ہو سکے تو جاؤں گا، تو کیا چیزیں ہو سکے کہ جاؤں گا؟ تو جس کی وہ نیت کا اظہار کر دے وہ چیزیں اس کے تحت کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی، اور نیت کا اظہار نہ کرے تو اس سے مراد استطاعت صحت ہے۔ وقیل لا یصح، اور کہا گیا کہ قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لأنہ خلاف الظاہر، اس لیے کہ یہ خلاف ظاہر ہے، یعنی قاضی کے فیصلہ نہ ہو تو نہیں جا سکوں گا، نہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، جا سکتے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ لیکن وہ کہے کہ میری مراد یہ تھی کہ قاضی نہیں روکے گا تو میں ضرور جاؤں گا، روک دیا اس لیے میں نہیں جا پایا بھائی، تو اس کی یہ بات مانی جائے گی، لیکن قضاءً نہیں بلکہ دیانتاً، لأنہ خلاف الظاہر، اس لیے کہ یہ خلاف ظاہر معنی ہے۔ قال من حلف لا تخرج امرأة الا باذنہ، کسی نے قسم کھائی کہ اس کی بیوی گھر سے نہیں نکلے گی مگر کیسے؟ تو کتنی مرتبہ؟ ایک بار نکل گئی اس کی اجازت لے کر کے، کیا دوسری بار بھی اجازت لینی پڑے گی؟ کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہو جائے گا کیا؟ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً، ایک بار اس نے اس کو کیا دے دی؟ اجازت دے دی۔ فَخَرَجَتْ، پھر وہ کیا ہو گئی؟ ثُمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَىٰ بِغَيْرِ إِذْنٍ، پھر دوسری بار کیسے نکلی؟ حَنَسَ، کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ اس کو کل پڑھتے ہیں، اس کے آگے۔ صلو علی الحبیب۔